بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوان، تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ بالکل، میں اطمینان سے بولا۔ وہ چند لمحے کڑے تیوریوں سے میری جانب دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، سوری جوان، روبندر ناتھ سے ٹکر لینا میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ میں اپنی طبعی عمر تک جینا چاہتا ہوں۔ جگو دادا، آپ کی شخصیت کے ساتھ یہ الفاظ میل نہیں کھاتے۔ تم جو بھی سمجھو، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ میں سے روبندر ناتھ کے خلاف کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تم سے روبندر ناتھ سے میری دشمنی کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرو گے؟ بالک، تم بہت کم عمر ہو، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ سیٹھ روبندر ناتھ کو کہنا کہ اگر جگو دادا کو جانچنا بھی تھا تو کسی با اثر شخصیت کو بھیجتا، کسی کالج کے لونڈے کو۔ میں کیوں کر روبندر ناتھ کا دشمن سمجھ سکتا ہوں؟ اور یہ بھی جان لو کہ تاش کی گیم اور زندگی کے کھیل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انسان کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ مجھے پتا چل گیا کہ جگو دادا مجھے روبندر ناتھ کا بھیجا ہوا کوئی بندہ سمجھ رہا ہے جو اسے آزمانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اسے اپنی پہچان کرانے میں قباحت نہ سمجھی، یوں بھی اس ملک سے نکلنے کے لیے مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنی پڑتی۔ جگو دادا، میرا نام عمر جان کمانڈو ہے، اور روبندر ناتھ سے میری دشمنی کی وجہ ہے شیش ناگ، جو اپنے بھائی کو برے اور روبندر ناتھ سے میری دشمنی کی وجہ ہے شیش ناگ، جو اپنے بھائی کوبرے کی موت کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تم عمر جان ہو؟ ہاں واقعی تم وہی ہو۔ میں بھی کہوں، تم کیوں جانے پہچانے سے لگ رہے ہو؟ کلین شیف کروا کے تمہاری شکل کافی بدل گئی ہے۔ ان بے وقوفوں کو تمہاری کلین شیف کی تصویر بھی جاری کرنی چاہیے تھی۔ ابھی تو اگر تم سر گنجا کروا لو تو بالکل ہی نہ پہچانے جاؤ۔ بہرحال عمر جان صاحب، اب بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ روبندر ناتھ سے ٹکر لینا میرے بس سے باہر ہے۔ البتہ ایک نصیحت تمہیں کرتا چلوں کہ یوں ہر کسی کے سامنے اپنی شناخت ظاہر نہ کرو۔ تمہاری جانکاری دینے والے کے لیے 1 لاکھ کا اعلان اخبارات میں شائع ہو چکا ہے۔ مشورے کا شکریہ، میں رکھائی سے بولا۔ ویسے مجھے آپ سے مل کر بہت مایوسی ہوئی ہے۔ جس طرح نام سنا تھا اس طرح آپ نظر نہیں آ رہے ہو۔ بہرحال شکریہ۔ میں صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ جانو صاحب بیٹھو، جگو دادا بے تکلفی سے بولا۔ کچھ چائے پانی تو ہو جائے، اور اتنی جلدی مایوس نہ ہو۔ میں تمہارے مسئلے پر غور کروں گا، شاید کوئی حل سوجھ جائے۔ اس کی امید افزا بات سن کر میں ایک دفعہ پھر بیٹھ گیا۔ شاید میری مسلسل تعریفوں نے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ جگو دادا، آپ مجھے چوری چھپے انڈیا سے باہر نکال لیں۔ جگو دادا، آپ مجھے چوری چھپے ہی انڈیا سے باہر نکالیں گے نا؟ تو جس طرح آپ پولیس کو بے خبر رکھیں گے، اس طرح روبندر ناتھ کو بھی تو اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو اندھیرے میں رکھنا بہت مشکل ہے جوان، وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے بولا۔ دیکھ جگو دادا، اگر اس کو پتہ چل گیا تو آپ ہی کہہ کر بریعزمہ ہو سکتے ہیں کہ آپ میری اور اس کی دشمنی سے ناواقف تھے۔ مجھے ایک دفعہ پھر امید کی کرن نظر آئی، اور میں نے زور و شور سے دلائل دینے کی شروع کر دیے۔ نہیں، وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ شیش ناگ انڈر گراؤنڈ حلقوں میں یہ اعلان کر چکا ہے کہ جانو کمانڈو کو انڈیا سے باہر نکالنے والا روبندر ناتھ کا دشمن تصور کیا جائے گا، اور شیش ناگ کے منہ میں روبندر ناتھ کی ہی زبان ہے۔ وہ شیش ناگ کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہے، یوں بھی خبیث حقیقی اولاد سے محروم ہے۔ ایک لے پالک بیٹی اور دوسرا شیش ناگ ہے جن کو وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے مسئلے پر غور کرنے سے آپ کی مراد فقط مجھ کو ٹالنا ہے۔ میں صوفے سے ٹیک لگائے ہوئے مایوسی سے بولا۔ جانو، جرائم کی دنیا میں طاقت کا قانون رائج ہے۔ عرف عام میں کیا کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہر کمزور کو طاقتور کی ہاں میں ہاں ہی ملانی پڑتی ہے، اور اپنے مفادات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں تجھے انڈیا سے باہر نکلنے میں ضرور مدد دوں گا، کیونکہ روبندر ناتھ کی وجہ سے میں اپنا کاروبار ٹھپ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے میں خود نہیں آؤں گا۔ باقی میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ میں 100% حفاظت سے تیرے ملک پہنچا دوں گا، کیونکہ اس میں 20-25% ناکامی کے بھی چانس ہیں۔ ویسے بھی جرائم کی دنیا میں کسی کام کی بھی گارنٹی 100% نہیں دی جا سکتی۔ شکریہ جگو دادا، میں ممنونیت سے بولا۔ ابھی اگر معاوضہ بھی طے ہو جاتا؟ ضرور، یہ تو اس کاروبار کا پہلا اصول ہے۔ اس نے ریوالونگ چیئر کو اپنی پشت کی طرف موجود دیوار کی جانب گھماتے ہوئے کہا۔ میں اس کام کے سلسلے میں 15 لاکھ روپے دوں گا، 10 لاکھ پہلے اور 5 کام ہو جانے کے بعد۔ جگو دادا، 10 لاکھ دوں گا، 5 کام سے پہلے اور 5 کام کے بعد، میں نے جواباً کہا۔ اس نے ریوالونگ چیئر کو ایک مرتبہ پھر گھما کر سیدھا کیا، اور 1-2 مرتبہ میری آنکھوں میں جھانک کر کچھ سوچا، اور پھر آواز بلند بولا، ڈن۔ جواباً میں نے گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ابھی کیا چلے گا، ٹھنڈا یا گرم؟ وہ مستفسر ہوا۔ صرف چائے، کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ اس نے گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا اور چائے لانے کے لیے کہا۔ ویسے اس جگہ چائے کچھ معیوب سی لگتی ہے۔ ملازم کے جانے کے بعد جگو دادا مسکراتا ہوا بولا، ہاں یہ تو ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جانو صاحب، آپ کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ آپ خالی ہاتھوں کوبرے کے ساتھ لڑ کر اسے ہلاک کر چکے ہیں۔
اس بارے میں میں خود بھی حیران ہوں، میں انکساری سے بولا۔ بس کم وقت کی موت آئی تھی، ورنہ لڑاکا تو وہ بہت اچھا تھا۔ یہ تو خیر آپ کی منکسر المزاجی ہے، ورنہ اینی شاہد دلیر سنگھ نے اس لڑائی کا احوال تفصیل سے اخبار والوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق کوبرا اتفاقی طور پر ہلاک نہیں ہوا، بلکہ عمر جان کمانڈو بجا طور پر کوبرے سے اچھا فائٹر تھا۔ تفصیل بتلاتے ہوئے اس نے کہا کہ ابتدا میں کوبرے نے جارحانہ انداز اپنایا، مگر اس کے بعد کوبرے کی فائٹ زیادہ تر دفاعی رہی۔ جانو آخر تک کوبرے پر حاوی رہا اور لڑائی کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اصل میں بہت سے ایسے واقعات سے بھی منسوب کیے جا رہا ہوں جن سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسی طرح دلیر سنگھ نے بھی میرے ساتھ گزارے ہوئے روز و شب خوب مرچ مسالہ لگا کر اخبار والوں کے سامنے بیان کیے ہیں، ورنہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ جانو صاحب، تیری یہی باتیں تیری کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ تم جتنا بھی خود کو چھپاؤ، تیرے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ خود بخود سامنے آئیں گی۔ مشہور کہاوت تو نے سنی ہوگی کہ شیر کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ شیر ہے، وہ عمل سے دکھاتا ہے کہ وہ شیر ہے۔ جگو دادا، آپ بھی اخبارات میں میرے متعلق الٹی سیدھی خبریں پڑھ کر متاثر ہو گئے؟ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ متاثر تو میں تم سے ملنے کے بعد ہوا ہوں، اور صرف تمہاری شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں نے رویندر ناتھ سے مخالفت کا خطرہ مول لینے کی کوشش کی ہے۔ دھنیہ واد جگو صاحب، میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت ملازم بھی چائے لے کر آ گیا۔ چائے پی کر میں جگو دادا سے رخصت چاہی۔ جانو صاحب، اب مجھ سے ملنے کے لیے خود نہ آنا، بلکہ یہ میرا فون نمبر ہے، اس پر رابطہ کرنا اور اپنا نام آکاش بتانا۔ ٹھیک ہے جگو صاحب۔ میں اسے فون نمبر والا کاغذ کا ٹکڑا لے کر جیب میں ڈالتا ہوا بولا اور ٹوکنوں کا شاپر اٹھا کر اس کے دفتر سے نکل آیا۔ ہال میں جوا اسی زور و شور سے شروع ہوا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر جا کر ٹوکن جمع کرائے تو اس سے مجھے 2-3 بڑے نوٹوں کی گڈیاں تھما دی۔ مجموعی طور پر وہ 1.5 لاکھ کے قریب رقم تھی۔ رقم کوٹ کی اندرونی جیبوں میں منتقل کر کے میں جوا خانے سے باہر نکل آیا۔ ہوٹل کے ہال کی رونق مان پڑ گئی تھی۔ میں جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلا، اچانک 2 افراد جو مجھ سے آگے چل رہے تھے تیزی کے ساتھ میرے دائیں بائیں ہو گئے۔ دونوں نے ہاتھوں میں پستول پکڑے ہوئے تھے جو انہوں نے میرے دونوں پہلو میں گھسیڑ دیے۔ اسی طرح آرام سے چلتے رہو، ورنہ جسم میں روشن دان بنا دوں گا، ان میں سے ایک گرا کر بولا۔ میں ذہنی طور پر اس قسم کے کسی حادثے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کون ہو سکتے تھے؟ کیا جگو دادا کے آدمی یا پھر چور اچکے؟ میرا ذہن کسی ایک خیال پر منطبق نہ ہو سکا۔ وہ مجھے لیے پارکنگ ایریا کی سائڈ سے گزرتے ہوئے ایک ویران گلی میں داخل ہوئے۔ میرے ساتھ لگ کر چلتے ہوئے انہیں بہرحال اتنی دیر گزر چکی تھی کہ وہ لاشعوری طور پر مجھ سے غافل ہو گئے تھے۔ ان کے گمان کے مطابق میں مزاحمت کی کوشش نہ کرتے ہوئے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا۔ ان کا ارادہ لازماً ویران گلی میں تھوڑا سا آگے جا کر مجھے لوٹنے کا تھا۔ انہوں نے غالباً مجھے کاؤنٹر سے رقم وصول کرتے دیکھا تھا، جس کے بعد ان کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ ویران گلی میں گھستے ہی میں نے ایکشن میں آنے کا فیصلہ کیا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہو کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے پستولوں والے ہاتھوں پر ہتھوڑے کی مانند مارے۔ دونوں کے منہ سے بے ساختہ اف کی آوازیں نکلی اور ان کے پستول ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گلی کے پختہ فرش پر گر پڑے۔ وہ دونوں جلدی سے پستول اٹھانے کے لیے جھکے، مگر ایک ہی تھوڑی میں اپنا گھٹنا مارتے ہوئے دوسرے کی گدی پر میں نے کھڑی ہتھیلی کا وار کیا اور دونوں اوک کی آواز کے ساتھ نیچے ڈھیر ہو گئے۔ میں دائیں بائیں دیکھ کر ان کی تلاشی لینے کے لیے جھکا، مگر اس وقت گلی کے سرے سے چند آدمیوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس آواز کا سبب جان کر کوئی حرکت کرتا، وہ دوڑتے ہوئے میرے سر پر پہنچ گئے۔ وہ تمام کے تمام مسلح تھے اور ان کے جسموں پر موجود لباس سے آسانی پتہ چل رہا تھا کہ وہ جگو دادا کے آدمی تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں سر؟ میں انہیں دیکھ کر جیسے ہی سیدھا ہوا، ان میں سے ایک مؤدبانہ لہجے میں بولا اور میں ان کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ دشمن نہیں تھے۔ ہاں، لیکن آپ لوگ؟ سر، ہمیں جگو دادا نے بھیجا ہے۔ اس نے اپنے آفس میں موجود اسکرین پر ان دونوں کو آپ کے دائیں بائیں دیکھ لیا تھا۔ یہ دونوں بمبئی کے مشہور اچکے ہیں۔ انہیں پہچانتے ہی انہوں نے مجھے 4 آدمیوں کے ساتھ آپ کے پیچھے بھیجا تاکہ ان سے آپ کی خلاصی کرا سکیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آخری فقرہ اس نے مسکرا کر ادا کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ میری طرف سے جگو دادا کا شکریہ ادا کر دینا، میں نے کہا، اور ان نمونوں کو بھی سنبھال لو۔ میں چلا۔ اگر سر آپ نو تھینکس، میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں چلا جاؤں گا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے ان پر جھک گئے، جبکہ میں گلی سے نکل کر روڈ پر آ گیا۔ روڈ پر نکلتے ہی میری نظر سامنے سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی پر پڑی۔ میں نے اسے ہاتھ دے کر روکا اور شیتل کے مکان کے سامنے موجود ایک مشہور بلڈنگ کا نام بتا کر بیٹھ گیا۔ ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے ٹیکسی نے مجھے 25 منٹ میں وہاں پہنچا دیا۔ کرایہ ادا کر کے میں شیتل کے مکان کی جانب چل پڑا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب میں نے گیٹ پر جا کے دستک دی۔ دوسری تیسری دستک پر دھرمیندر بابا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میں اسے معذرت کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ क्षमा چاہتا ہوں چچا، آپ کی نیند خراب کر دی۔
कोई बात नहीं पुत्र, वो खुश होते हुए बोला, और मैं अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। सर्दी अपने उरूज पर थी। मैंने ख्वाबगाह में झांका, शीतल गर्दन तक कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। मैंने अलमारी खोली और हल्का फुल्का लिबास निकालकर पहना और ख्वाबगाह से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। मेरा इरादा था कि धर्मेंद्र चाचा से ओढ़ने के लिए कोई कंबल वगैरह लेकर ड्राइंग रूम के कुशादा सोफे पर लेट जाऊंगा, मगर इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचता, मुझे शीतल की आवाज़ सुनाई दी। अब कहाँ चल दिए? तुम जाग रही थी? मैंने हैरान होकर कहा। मैं साथ वाले कमरे में सोने जा रहा था। इधर ही सो जाओ, मैं तो वैसे ही उठने वाली थी, वो कंबल से बाहर होते हुए बोली। इसके कंबल से बाहर निकलते ही मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। कमबख्त ने शब ख्वाबी का निहायत ही महीन लिबास पहना हुआ था। जग्गू दादा से होने वाली बातचीत काफ़ी उम्मीद अफजा रही थी। अब मसला 10 लाख रुपयों के पूरा करने का था। बम्बई में बड़े बड़े जुआ खाने मौजूद थे, लेकिन 10 लाख पैदा करते करते चंद दिन तो लग ही जाने थे। जग्गू दादा के जुआ खाने से जीती हुई रकम और मेरे पास अपने मौजूद रकम मिलकर 1,60,000 के बकद रकम बन रही थी। इसका मतलब था मैं अभी तक अपने टारगेट से 8.5 लाख की दूरी पर था। एक मरतबा मेरे जी में आया कि शीतल से ही पैसे मांग लूं, मगर फिर याद आया कि इसके कहने के मुताबिक तो इसके अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए पड़े थे। वो अगर तमाम पैसे भी मेरे हवाले कर देती, तब भी मैं अपने मतलूबा रकम की टारगेट से दूर ही रहता। मेरे जी में आया कि मैं किसी सेठ के घर में डाका डालूं, मगर बाद में इस ख्याल को मुस्तरद भी करना पड़ा कि इस तरह किसी बेगुनाह के कत्ल हो जाने का अंदेशा था। जुआ खेलना भी बहुत बड़ा गुनाह था, मगर इसमें किसी बेगुनाह की ज़ात मुलविस नहीं होती थी। मैं इस अधेड़बन में मगन था कि मुझे शीतल की आवाज़ सुनाई दी। सो गए क्या? वो मेरे साथ बैठी पूछ रही थी। हाँ, तुम जाओ ताकि मैं सो सकूं, मैंने कहा। कोई सोना वगैरह नहीं है, शाफत से उठ जाओ, तैयार हो जाओ, आज लंच बाहर करेंगे। शीतल पागल हुई है क्या? अगर किसी ने पहचान लिया तो? रात को किसी ने नहीं पहचाना तो दिन में भी कोई नहीं पहचानेगा। यूं भी बम्बई में तेरी तलाश शुरू नहीं हुई। ढूंढने वाले अभी तक दिल्ली और उसके मज़ाफ़ात में ख्वार होते फिर रहे हैं। फिर भी शीतल, रात के टाइम पर कम रोशनी और चेहरे पर मफलर लपेटने की वजह से मेरी पहचान मुश्किल हो जाती है। दिन को तो बंदा दूर से नजर आता है। दूसरे, रात को मैं जिन जगहों पर जाता हूँ वहाँ अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो अखबार वगैरह कम ही देखते हैं, बल्कि दिन के टाइम पर जो ज़्यादातर लोग मिलते हैं वो अमूमन अखबार बीनी के रसिया होते हैं। और मैं तेरी मंतक से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, वो हरदर्मी से बोली। बस तुम तैयार हो जाओ, 1-2 दिन की बात है। फिर तो वो गुलगीर होने लगी। अच्छा बाबा, अभी नहाने तो दो ना। और वो हंसते हुए उठ बैठी। थोड़ी देर बाद हम दोनों शीतल की छोटी सी कार में बैठकर बाहर जा रहे थे। मेरे ख्याल से साहिल समुद्र की तरफ चलते हैं, इसे अपनी गाड़ी का रुख जनूब की सिमत मोड़ते हुए कहा। जवाबन मैंने फ़कत सर हिलाने पर इक्तफा किया। शीतल बहुत खुश दिखाई दे रही थी। काली कमीज और सफ़ेद शलवार में वो किसी और ही जहान की मखलूक नजर आ रही थी। साहिल समुद्र पर पहुंचकर इससे गाड़ी एक जदीद तर्ज के खूबसूरत से होटल के कंपाउंड में मोड़ दी। चाको चौबंद बेरा हमारे बैठते ही मेन्यू कार्ड लेकर आन मौजूद हुआ। साहब से ऑर्डर लो। शीतल बैरिके से मुखातिब हुई, जो इसके सामने झुककर मेन्यू कार्ड रख दिया। नहीं बेगम साहिबा, खुद ऑर्डर दे दो। और मेरे बेगम साहिबा कहने पर शीतल का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। मैंने इससे मेन्यू कार्ड लेकर 2-3 डिशों का नाम बताया और मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से बेगम साहिबा सुनना। जिसकी बेगम बनोगी ना, वो इससे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में पुकारेगा। मसलन मुन्ने की माँ। बको मत, वो कता कलामी करते हुए खफगी से बोली। तुम्हारे अलावा मैंने किसी से भी शादी नहीं करनी। क्यों? मुझ में ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं जो किसी और मर्द में नहीं हो सकते? तुम अपने इर्द गिर्द की निगाह तो दौड़ाओ, शायद मुझसे भी कई गुना ज़्यादा हैंडसम, खूबसूरत और कदावर जवान तुझे अपने हम मज़हब में मिल जाए, जो तेरी मोहब्बत का जवाब तुझसे बढ़कर चाहत से दें। क्यों? 22 साल की ज़िंदगी मैंने आंखें बंद करके गुजारी है क्या? वो चिल्लाते हुए बोली। इस माशरे और मुल्क में रही हूँ, अगर तेरे जैसा कोई होता तो नजर ना आ जाता। अच्छा, बैरा आ रहा है, फिलहाल खामोश रहो। मैंने बैरे को खाने वाले बर्तनों समेत आते देखकर आहिस्ता से कहा। क्यों खामोश हूँ? डरती हूँ किसी से? इसका अंदाज बिल्कुल नकचड़ी बीवी का सा था। बैरा भी खाने के बर्तन टेबल पर सजाते हुए ज़ेरब मुस्कुरा दिया। मैं इसकी बात का जवाब देने की बजाय खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। खाना वाकई बहुत लजीज बना हुआ था। खाने के बाद हमने चाय पी और फिर बिल पे करके बाहर निकल आए। होटल के दरवाजे से निकलते वक्त सामने से आता हुआ एक शख्स अचानक ठिठक कर रुका। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हुई कि शायद इसने मुझे पहचान लिया, मगर फिर इसे अपनी जेबें टटोलते देखकर मैंने इत्मीनान की सांस ली। इससे शायद गाड़ी की चाबी या बटुआ कहीं गुम हो गया था। अब कहाँ चलें? शीतल ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर पूछा। जहाँ सरकार का जी चाहे, मैं मौदबाना लहजे में बोला। मेरे अंदाज पर वो बेसाख्ता कहकर लगाकर मुस्कुरा पड़ी। वहाँ से हम सीधे समंदर के निस्बतन वीरान साहिल पर पहुँच गए। ये कहाँ ले आई हो? मैं गाड़ी से नीचे उतरता हुआ बोला। अपने ख्वाबों की जन्नत में। वो जैसे खुली आंखों में ख्वाब देखते हुए बोली। मेरा जी चाहता है कि संसार के इस गोशे में चली जाऊं जहां कोई ना हो, सिर्फ मेरा और तुम्हारा साथ हो।
اگر میں کہوں کہ تم پاگل ہو تو میں نے اس کی تقلید میں اپنے جوتے اور جرابیں اتار کر ننگے پیر ٹھنڈی لیٹ پر چلتے ہوئے کہا، ایک ہمیں کو پاگل کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ اس نے ہلکے سے رد و بدل کے ساتھ شعر پڑھ کر میری بات کا جواب دیا۔ میں الزام نہیں دے رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جان، یہ سبھی محبت کرنے والوں کو لوگ پاگل کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ تو انہیں پاگل نہیں سمجھتے، میں سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ تو پھر؟ وہ مستفسر ہوئی۔ وہ اصل میں ہوتے ہی پاگل ہیں، لوگوں کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جان کے بچے باز آ جاؤ، وہ مکہ تانتے ہوئے بولی۔ دو فیکٹریوں کے مالک سیٹ کی اکلوتی بیٹی ایک ایسے شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائے جو اس کے ملک کی نظر میں مجرم ہے، پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ اس شخص میں صرف اتنی خوبی ہے کہ وہ قد میں لمبا ہے، حالانکہ اس سے بہتر تھا کہ تم کسی زرافے سے محبت کر لیتی۔ تم باز نہیں آؤ گے۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے میری طرف دوڑی اور میں الٹے قدموں پیچھے بھاگا۔ اچانک مجھے اس سمت میں سے جس طرف سے ہم آئے تھے 3 گاڑیاں آتی دکھائی دی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا ہوا جان؟ مجھے حیرانی سے گاڑیوں کی سمت دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی۔ 3 گاڑیاں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ بے فکری سے بولی۔ ہوں گے کوئی پکنک بنانے والے؟ مگر میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر گاڑیوں کی سمت دیکھتا رہا۔ کم آن جان، وہ میرے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ تم تو خواہ پریشان ہو گئے۔ اس وقت تینوں گاڑیاں ہماری کار کے ساتھ آ کر رک گئیں اور پھر ان میں سے 13-14 افراد نیچے اترے۔ سب سے آگے ایک لمبے قد کا سڈول جسم کا نوجوان تھا جس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، جبکہ اس کے پیچھے چلنے والے تمام افراد نے مختلف ہتھیار پکڑے ہوئے تھے۔ مجھے شبہ ہوا کہ وہ کوئی اچکوں کا گروہ تھا جو اکیلے جوڑے کو دیکھ کر لوٹنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس طرح کی وارداتیں بمبئی میں معمول کی بات ہے، لیکن سب سے آگے چلنے والے نوجوان کا انداز بالکل معمولی نہیں تھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے لگتا تھا کہ گویا اپنے ہمراہ وہ طوفان لے کر بڑھ رہا ہو۔ ان ہتھیار برداروں کو دیکھ کر شیتل بھی خاموش ہو گئی۔ جگو دادا کے جوا خانے سے جیتی ہوئی رقم میں گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ مجھے اس وقت صرف شیتل کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس ویرانے میں اتنے ہتھیار برداروں کا مقابلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا۔ اپنا پستول میں نے جیب سے نکالنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ اتنے ہتھیاروں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ تمام ہمارے قریب آتے ہی پھیل گئے اور ہمارے گرد دائرہ بنا لیا، گویا انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کا لیڈر غالباً وہی نوجوان تھا جو سب سے آگے چل رہا تھا۔ لمبی زلفیں جو اس کے شانوں تک پھیلی ہوئی تھیں، بھوری آنکھیں، پتلے ہونٹ، لمبی گردن، مجموعی طور پر اسے خوبصورت کہا جا سکتا تھا، مگر ایک خاص قسم کی بے رحمی کا تاثر اس کے چہرے سے چھلکتا تھا جس کی بنا پر اسے پسندیدہ شخصیت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر رکا۔ اس کا قد تقریباً میرے برابر ہی تھا۔ چند لمحے میری آنکھوں میں جھانکنے کے بعد وہ گویا ہوا، عمر جان کمانڈو، بہت اچھا پیس چنا ہے انڈیا سے۔ اس کی بات سن کر گویا میرے سر پر بم پھٹا۔ وہ مجھے پہچانتا تھا لیکن میرے لیے اجنبی تھا۔ آپ کا تعارف؟ میں اپنے حواسوں پر قابو پاتا ہوا بولا۔ میرا نام؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر زہریلے لہجے میں بولا، داس کو شیشناگ کہتے ہیں۔ وہ میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے سے ایسا کچھ ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں، اس لیے میں نے حیرانی کے انداز میں صرف اس کا نام دہرایا، شیشناگ؟ ہاں، وہ گویا پھٹتے ہوئے بولا۔ کوبرے کا بھائی، اب کچھ یاد آیا؟ کوبرا؟ میں نے جیسے کچھ یاد کرنے کی اداکاری کی۔ سوری دوست، اس نام کے کسی شخص سے میں واقف نہیں ہوں۔ کمانڈوز کی یادداشت اتنی تو کمزور نہیں ہوتی۔ میرا تعلق کمانڈوز کی اس قبیل سے نہیں ہے، میں لاپرواہی سے بولا۔ میں صرف اہم شخصیات کو یاد رکھتا ہوں، اس طرح اگر ہر ارے گہرے کو یاد رکھتا پھروں تو پھر تو گیا کام سے۔ تم صرف اپنی موت کو اذیت ناک بنا رہے ہو، وہ دانت پیس کر بولا۔ مسٹر سانپ، بات یہ ہے کہ اتنا بڑا گروپ اگر کسی کنواری لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا تو وہ اس سے بھی بڑی بڑی بھڑکے مارے گی۔ فکر مت کرو، میں خالی ہاتھ تمہیں موقع دوں گا۔ تو چلو آ جاؤ، یہ گز ہے اور یہ میدان۔ نہیں کمانڈو، نہیں، اس سے انکار میں سر ہلایا۔ میں تیری موت کو بھارتی جنتا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دینا چاہتا ہوں۔ تیری تلاش میں بہت راتوں سے جاگ رہا تھا، میری نیند مجھ سے روٹ گئی تھی، اتنی آسانی سے تجھے کیسے ماروں؟ مسٹر سپولی، بات یہ ہے کہ تیری میری کوئی دشمنی نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تیرے بھائی سے میری کوئی دشمنی نہ تھی۔ اس نے خود مجھے چیلنج کیا تھا اور جواباً ہار گیا۔ اس سے میری کوئی خطا بتا دو کہ تم مجھ سے انتقام لینے کے لیے اتنے بے قرار ہو۔ دوسرے، میں تجھے بدلہ لینے سے منع نہیں کرتا، صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ میرے مرنے کی صورت میں یہ بات خود بخود سب کو معلوم ہو جائے گی کہ سانپوں کے خاندان نے اپنا بدلہ لے لیا، ورنہ اس کے برعکس تمہیں یہ معاہدہ کرنا ہوگا کہ تیرے یہ چمچے مجھے جانے دیں گے۔ میں تم سے بھی زیادہ بے چین ہوں مسٹر بھگوڑے، وہ زہر خند لہجے میں بولا، لیکن افسوس انڈیا میں تیری سپر مینی کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں تیری موت کو بھی اسی طرح یادگار بنانا چاہتا ہوں۔
इधर अगर मैं तुझे खाली हाथ मार दूं तब भी किसी ने यकीन नहीं करना, सब कहेंगे कि मेरे ग्रुप का काम है, इसलिए ये कड़वा खोट तुझे भरना पड़ेगा। वैसे भी ये चंद लम्हों का काम होगा, मरकर तो तू लोगों के ताने सहने से रहा वैसे भी ये चंद लम्हों का काम होगा, मरकर तो तू लोगों के ताने सहने से रहा। एक लम्हे के लिए मेरे जी में आया कि मैं इसी जगह पर इस पर हमला कर दूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, मगर दाएं बाएं हथियार बरदारों को देखकर मैं इस इरादे से बाज रहा। एक बात तो बताओ, पूछो, वो इत्मीनान से बोला। यहाँ मेरी मौजूदगी का तुम्हें कैसे पता चला? वो मुस्तफसर हुआ। मुंबई में एक पत्ता भी सेठ रविंद्र नाथ की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तुम तो एक जीती जागती 6 फीट की लाश हो। मगर मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन अचानक मेरी नजर इसके पुष्ट की तरफ खड़े शख्स पर पड़ी। मेरे जहन में झमाका सा हुआ, वो वही जाते शरीफ था जो हमें होटल से निकलते देखकर ठिठका था, और फिर मैं मुतवज्जा होने पर अपनी जेबों की तलाशी लेने लग गया था। ठीक है शीशनाग, मुझे जगह और दिन बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। 2 दिन हमें अगर अपनी मेजबानी का मौका दे दो तो कैसा रहेगा? ठीक है, लेकिन शीतल हमारे साथ नहीं जाएगी। इस बुलबुल का नाम शीतल है, गोया शक्ल की तरह नाम भी प्यारा है। वो चटखारा लेते हुए बोला। बहरहाल ये हमारी तरफ से आज़ाद है, ये वापस जा सकती है। बिल्कुल नहीं, वो मेरा हाथ मजबूती से पकड़े हुए बोली। मैं तेरे साथ जाऊंगी। शीतल, पागल मत बनो, मैंने इसे झड़का। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तेरे पास पहुंच जाऊंगा। कमांडो, शीशनाग का लहजा इस्तेहज़ाइया था। इस पर तूने ऐसा मंत्र नहीं फूका कि ये वापस जा सके। अब डायलॉग बाजी छोड़ो और चलो। ये कहकर इसने अपने बंदों को इशारा किया और तमाम हमें घेर कर गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। शीतल की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर शीतल को बिठाकर शीशनाग ने मुझे इसके साथ आगे बैठने का इशारा किया और खुद अपने एक साथी के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। अगली कार के पीछे पीछे चलती रहो, वो शीतल से बोला, और इसने खामोशी से अपने आगे चलने वाली गाड़ी के पीछे अपनी कार लगा दी। यूं ही आगे पीछे चलते हम 15-20 मिनट की मुसाफत के बाद एक बहुत बड़ी कोठी के गेट पर पहुंच गए। बावर्दी मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और हम अंदर घुस गए। मुलाजिम ने बाकायदा शीशनाग को सलूट किया। गाड़ियां बड़े से गैराज में पार्क करके हम बाहर निकल आए। शीशनाग ने आगे बढ़कर माहिराना अंदाज में मेरी तलाशी ली। इस वक्त इसके भाई कोबरे का ब्रेटअप मेरी जेब में ही मौजूद था। ये मेरे भाई से छीना था ना? वो अजीब से लहजे में बोला। जवाबन मैंने कंधे उचकाने पर इक्तिफा किया। पिस्तौल जेब में डालकर वो शीतल से मुखातिब हुआ। बेबी, अगर तेरे पास कोई खिलौना है तो वो भी जमा करा दो, जरा सी गलत हरकत भी तेरा अंजाम बहुत भयानक बना देगी। इसके पास कुछ नहीं है, शीतल की बजाय मैंने जवाब दिया। ओके चलो। इसे हमें गैराज से बाहर धकेला। हम गैराज से बाहर निकले तो इसी वक्त अंदरूनी इमारत से 3 पीस में मलबूस एक पतला सा शख्स खूबसूरत सी लड़की के साथ आता दिखाई दिया। लड़की ने स्कर्ट के ऊपर फकत हल्का सा ब्लाउज पहन रखा था। इस नाकाफी लिबास में इसका गोरा बदन देखने वालों की आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहा था। मेरे साथ मौजूद तमाम अफराद ने उन्हें देखते ही सर झुका लिया था। सिर्फ शीशनाग सीधा खड़ा इसकी जानिब देखता रहा। हाँ बॉय, क्या रहा? अजीब वहशतनाक आवाज़ थी कि सुनकर मुखालिफ के रोंगटे खड़े हो जाते थे। डैड, मैं कोबरे के कातिल को लेकर आया हूँ, शीशनाग ने जवाब दिया। इसको लाने की क्या जरूरत थी, उधर ही फैसला करके आते। वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। इसकी आंखें मुझे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी। नहीं डैड, शीशनाग ने नफी में सर हिलाया। मैं इसकी मौत को यादगार बनाना चाहता हूँ। क्या मतलब? वो हैरानी से मुस्तफसर हुआ। ब्लडी हॉल, वो सरसराती आवाज में बोला। सालाना फाइटर किंग के चुनाव के लिए मुकाबले संडे नाइट से शुरू हो रहे हैं। इसमें ओपनिंग फाइट हमारी होगी। मगर रविंद्रनाथ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शीशनाग ने कतई कलामी करते हुए कहा, कोई अगर मगर नहीं डैड। मैं इन तमाम लोगों का मुंह बंद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे बड़े भाई के पीछे बातें की हैं। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। रविंद्रनाथ रजामंद होता हुआ बोला। अब इसको रखोगे कहाँ? इधर ही तहखाने में, शीशनाग बोला और रविंद्रनाथ सर हिलाता हुआ गेट की तरफ मुड़ गया। वो कताले आलम भी मुझे गहरी नजरों से देखती इसके पीछे चलती। वो गालिबन इसकी दाश्ता या लेपालक बेटी थी। थोड़ी देर बाद हमें इमारत के कुशादा तहखाने में पहुंचा दिया गया। अब क्या होगा जान? शीतल दरवाजे के बाहर से बंद होते ही मुझसे लिपटते हुए मुस्तफसर हुई। जो कुछ होगा परसों तेरी आंखों के सामने आ जाएगा, मैं हंसकर बोला, और वो हैरानी से मेरे चेहरे को तकने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।